وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. پارہ نمبر 16 خلاصہ. قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. علم کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور صبر تو صبر سے آتا ہے. لکھے علم صبر سے آتا ہے اور صبر صبر سے آتا ہے. تھوڑا صبر کریں گے تو اللہ زیادہ صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. اس پارے کے نکات کو جمع کریں تو پاکیزگی اختیار کرنا. ہر گناہ سے اپنے آپ کو پاک کیجیے. آپ اس پورے پارے میں یہ چیزیں پڑھیں گے. کیسے بی بی مریم کی پاکیزگیوں کا ذکر ہے. پھر حضرت اس میں پھر آپ ذوالقرنین کے قصے میں سیکھیں گے کہ لوگوں کی مشکلات کو دور کیجیے، سہولت دیجیے، آسانیاں پیدا کیجیے. کیسے اللہ نے ذوالقرنین کو ریسورسز دیے، حکمران بھی تھا اور خدا خوفی بھی تھی، تو جگہ جگہ وہ ہمیں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ قصہ الکہف 83 سے لے کر تقریباً 94 تک یا 96 چلیے پورا اینڈ تک جو اس کے اثرات ہیں وہاں تک بھی بتا دوں تو 99 تک یہ قصہ شروع ہوتا ہے، پورا رہتا ہے. اس میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے. پھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی رضا کو اختیار کرنا ہے، دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر بندہ بچ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنا ہے. سورۃ کہف آپ کو مجھے آخر میں ایک پیغام دے کر جاتی ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حق دیتے ہوئے آخرت کی فکر کر کے دنیا سے جاتے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ شرک نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں جب سورۃ مریم شروع ہوتی ہے تو جس میں حضرت زکریا کی دعا سے بات شروع ہوتے ہوتے یہ ہمیں انسانی تعلقات اور رشتوں کی پہچان سکھاتی ہے. اور اسی طرح سے انسان اس پوری صورت کو پڑھتے ہوئے خاندان کے پاس سے گزرتا ہوا دکھتا ہے. پھر اسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، ان کا خود کو اللہ کا بندہ کہنا ہے، یعنی کرسچینٹی کے سارے نظریات کو ختم کرنے والی یہ ایک صورت ہے. اپنے لیے عمل لکھیے، اپنے کسی کلیگ، اپنے کسی نان مسلم ساتھی کو جو کرسچینٹی بیسڈ کسی بھی بیلیف پہ ہو، اس کو سورۃ مریم کا ترجمہ خود سنائیے. دے دینا، بتا دینا، سن لو نہیں، آپ اس کے سامنے بیٹھیں ایک ایک آیت کھول کر یا عربی سے پڑھتے جائیے. عربی نہ بھی پڑھیں تو انگلش یا جو بھی زبان ہے تو یقین کیجئے کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور پھر اسی سورۃ مریم میں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 59 کہ جب اپنے پیچھے اولادوں کو تربیت نہ دے کر جائیں تو وہ برے جانشین بنتے ہیں اور وہ نمازیں ضائع کرتے ہیں. اور نمازیں ضائع ہوتی ہیں جب اداء الصلاۃ واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے اولاد کو جب ہم ڈال دیتے ہیں تو پھر ہم بھی اور وہ بھی نمازیں ضائع کرتے ہیں. تو نماز ضائع نہیں کرنی. اور پھر اسی طرح اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی جو بیٹھکیں ہیں اور اپنے آپ کو بس بڑا بناتے رہنا اور پارٹیز اور ایک کلچر ایسا بنا دینا کہ جس میں دنیا کا گلیمر ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ کل ان میں سے کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی. اور اسی طرح سے پھر ہم اس میں یہ بھی جانتے ہیں کہ آخری آیتیں جب سورۃ مریم کی ہم پڑھتے ہیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والوں کے دلوں میں اللہ لوگوں کا
کے دلوں میں اس کا پیار ڈال دیتا ہے، دنیا میں اس کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ کمپلیکس ہے کہ آپ سے لوگ پیار نہیں کرتے، آپ کسی بھی کمی کا شکار ہیں، تو آپ کتاب سے جڑیے، سچے ہوتے جائیے، کھرے ہوتے جائیے، آپ کی کڑوی بات بھی لوگوں کو میٹھی لگے گی، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ ان کے محسن ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ کبھی زندگی میں دکھ تکلیفیں آپ کو گھیر لینا تو اس صورت کو یاد کر لیجئے کہ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو تکلیف ہو، آپ کو پریشانی ہو۔ تو پھر کیا پتہ چلتا ہے اس صورت کے پیغامات میں سے کہ ہم نے اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنی، اقیم الصلاۃ لذکری، کیسے نماز کا پیغام ہے، اور کثرت سے اللہ کی پاکی کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جلدی کرنا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف جانے میں جلدی کی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں آؤں، اور یہ آیت سورۃ 14 آیت طٰہٰ 14 میں ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی۔ اور اسی طرح سے اللہ کی طرف جلدی جانا، جلدی کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں بچیں گے، کیونکہ رسول کی پیروی کے بغیر بندہ ادھر تو نہیں پہنچ سکتا جدھر رسول ہیں۔ اور ہمیں اللہ اپنے پیارے نبی کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر علم میں اضافے کی دعائیں کرنی ہیں، ربی زدنی علما۔ اللہ نے اس بارے میں علم کی متعلق یا شرح صدر کی 2 دعائیں رکھی ہیں، رب اشرح لی صدری اور ربی زدنی علما۔ تو یہ دعائیں مانگتے مانگتے ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، ہدایت کی پیروی بھی کرنی ہے اور ہدایت کا راستہ بھی اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ انبیاء کرام کے طور طریقوں پہ اللہ ہمیں چلائے۔ اور پھر اس پارے کے اندر ہمیں یہ بھی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کی بات سے منہ پھیرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، آیت 124 سورۃ طٰہٰ۔ اس کی تفسیر ضرور سننے کی کوشش کیجیے گا کہ جو اللہ کی یاد سے یا نصیحت سے، قرآن سے منہ پھیرتا ہے تو اس کی زندگی گھٹن کا شکار ہوتی ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا میرے رب میں اندھا کیوں اٹھایا گیا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا۔ آپ صرف اس کے ترجمے کو غور کیجئے، میں لفظ بہ لفظ ترجمہ ہی بس اپنے لفظوں میں پڑھ رہی ہوں، کچھ بھی نہیں بول رہی۔ تو آج لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو قرآن نہیں مل رہا، لے نہیں رہے، یا ان کو اس طرح نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ تو کیا سیکھا ہم نے اس بارے سے کہ عمل کی باتیں لیجئے، ہر حال میں صبر اور شکر کرنا ہے، تقدیر کو ماننا ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ آپ کو مجھے دیا ہے اس پہ راضی رہنا ہے، آخرت کی تیاری اس دنیا میں اور موجیں وہاں ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین اپنے وقت کے فرعون کا معاملہ یا اس کا مقابلہ صبر اور استقامت سے کرنے کے قابل کرتا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈریے تو پھر آپ کسی اور سے نہیں ڈریں گے، جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرنے لگتے ہیں، چاہے اس کی ناراضگی سے ڈریں یا چاہے اس کی بات کو سننے سے ڈریں۔ پھر اسی طرح سے شرک سے پرہیز کر کے عمل صالح بھی کرنے ہیں، اور باقیات الصالحات بننا بھی ہے اور بنانا بھی ہے۔ اپنی زندگی میں وہ پروجیکٹ شروع کیجئے، وہ مال اپنا لگائیے، اپنے گھر ڈیووٹ کیجئے کہ آپ کے بعد قبروں میں ٹھنڈک آئے، ماں باپ کے بعد بچے جائیدادوں پہ جھگڑے نہ جھگڑے، رشتہ دار جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ آج اچانک آنکھیں بند ہو جائیں، ہمارے گھر ہمارے رشتہ داروں نے لینے میں جھگڑنا ہے اور مقدمے بازی کرنی ہے، اور پتہ نہیں قبر میں اس کا کیا جاتا ہے دھواں۔ اور اگر اللہ کے راستے کی نیت کر دیں اور کی ہوئی ہے تو اس پہ جم جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے قبر کی ٹھنڈک کا ذریعہ بناتا ہے۔ ہم نے نیت کر کے ایک چیز دے دی، اب وہ اللہ کے حوالے، اور اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کی دعاؤں میں سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے یہ 28 ہے، اور یہ میرا اللہ آپ میں سے ہر سننے والے کو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دے، سینہ کھل جائے تو نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ عمل والا بنائے۔